اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 41، 10واں سپارہ اور پہلی آیت۔ خدائے الرحمن الرحیم یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَالَمُوا، اور تم سب یہ جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ جب تم غنیمت حاصل کرو کسی شے میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بس اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ، اور رسول کے یتیموں کے لیے، والمساکین، اور رسول کے مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور وہ مسافر جو اپنے وطن پہ بھلے زاد راہ رکھتا ہو، جو اپنے وطن پہ بھلے امیر ہو مگر آپ کے وطن پہ آئے، وہ مسافر ہوا، مسافر ہونے کی وجہ سے اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، تو اس کو بھی اسی مال یعنی اسی منافع میں سے دے دو، اس کا بھی حق ہے۔ یہاں پہ اس صورت کی اس آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں خدائے رحمان الرحیم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، اس رزق کا 5واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں خمس ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، تم سب یہ جان لو کہ جب تم کوئی غنیمت حاصل کرو، اسلامی جنگیں جب نہیں ہوا کرتی تھیں، جب اسلام نہیں نافذ ہوا تھا، تو اس سے پہلے غنیمت، مال غنیمت کے لیے 3 لفظ استعمال ہوا کرتے تھے: سلب، حرب اور رسب۔ ان تینوں میں مختلف طریقوں سے جنگ جیتنے کے بعد لوٹا جایا کرتا تھا۔ ایک طریقے میں لاش کی جو زرہ، تلوار لوٹنا، یہ اس چیز کو کہا جاتا تھا۔ دوسرے چیز میں لاش کی جسم پہ موجود قیمتی چیزوں کو لوٹا جاتا تھا، اور تیسری چیز جو ملتا تھا وہ لوٹ لیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ جو پہلے تھے، جنگ اسلام آنے سے پہلے لفظ غنیمت استعمال نہیں ہوتا تھا۔ غنیمت لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور تم سب یہ جان لو کہ جب تم غنیمت حاصل کرو۔ غنیمت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جب تم کی آگے پھر فوراً ارشاد فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کسی شے میں سے غنیمت استعمال کرو۔ اب یہاں پہ کسی شے سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں کسی شے میں غنیمت ملے۔ اب غنیمت اگر ہم پھر صرف مختص کر لیں جنگ کے لیے کہ جنگ سے غنیمت ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو قرآن کریم یا اسلام نافذ ہونے سے پہلے جو لوگ منافع حاصل کرتے تھے، جو جنگ جیتا کرتے تھے، اس وقت تو غنیمت نہیں تھی۔ غنیمت تو اسلام نے لفظ استعمال کیا، قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ صرف جنگی مال سے جنگ جیتنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے صرف وہی غنیمت نہیں ہے، بلکہ آپ کو زمانے میں، دنیا میں آپ کے پاس اللہ نے کوئی چیز آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، اس میں سے کوئی غنیمت مل جائے، کوئی چیز بچ جائے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا خمس ہے، وہ آپ کا منافع ہے۔ اب اس منافع کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا مگر حلال زادہ، اور تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ۔ اکثر جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک ہی چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ شاید یہ ہمارے اکثر ہم ذاکرین سے، ممبروں سے جب بھی یہ حدیث سنتے ہیں، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے یا علی انت یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، تو ہمارے ذہنوں میں فوراً ایک ہی بات جاتی ہے کہ اس بچے کی ماں ٹھیک نہیں ہے، جو دشمن علی ہے اس کی ماں ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر دشمن علی کی ماں ٹھیک نہ ہو۔ ممکن ہے ماں پرہیزگار ہو، ماں متقی ہو، ماں باتقویٰ ہو، لیکن بیٹا دشمن علی ہو۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اس کی پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم اکثر جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت سنتے ہیں
تو تب ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وقت میں ایک طوّا نامی عورت کے گھر قیام فرمایا، وہ طوّا مومنہ تھی، محب اہل بیت تھی، محب علی تھی، محب علی و بطول تھی، محب اولاد علی تھی۔ طوّا نے جناب امیر مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر رات کو آدھی رات میں اس کا بیٹا آ رہا ہے، بلال نام ہے اس کا۔ بلال نے جب دیکھا کہ ہماری اماں کے آج تیور بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلے ہوئے ہیں، اس نے ماں کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ماں کا پیچھا کرتے کرتے اس کمرے میں، اوپر والی منزل کے اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں پہ اماں چوری چوری خوراک لے کے جا رہی تھی۔ بلال نے ایک دروازے کی سوراخ سے دیکھا تو کیا نظر آیا کہ ہمارے گھر میں مسلم موجود ہے۔ اب یہ بیٹا دشمن علی تھا، محب علی نہیں تھا، دشمن اہل بیت تھا، محب اہل بیت نہیں تھا۔ یہ اگر محب اہل بیت ہوتا تو ماں کی مدد کرتا، نہیں، یہ دشمن اہل بیت تھا۔ یہ فوراً اٹھ کے وہاں سے گیا، سیدھا دربار میں جا کے خبر دے دی ابن زیاد کو کہ ہمارے گھر میں مسلم موجود ہے۔ جب مسلم کی خبر ہوئی، صبح کا ہونا تھا کہ اچانک ساری فوجیں وہاں پہ پہنچ آئی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماں تو مومنہ تھی، یہ ماں تو محب اہل بیت تھی، یہ ماں تو محب علی تھی، پھر اس کے گھر میں بیٹا بلال وہ دشمن علی کیوں ہو گیا، وہ دشمن اہل بیت کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ جب ماں بد کردار ہوگی تو بیٹا دشمن اہل بیت پیدا ہوگا، جب باپ بد کردار ہوگا تب بھی بیٹا دشمن علی پیدا ہوگا۔ ماں متقی ہو سکتی ہے، ماں پرہیزگار ہو سکتی ہے اور بیٹا دشمن علی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک باپ ہے، وہ رزق حرام کماتا ہے۔ اب ضروری نہیں تھا یہاں پر کہ ماں بد کردار ہوتی تو اولاد دشمن علی پیدا ہوتی۔ یہ باپ بد کردار تھا، باپ نے کبھی حلال کا لقمہ نہ کمایا، نہ خود کھایا، نہ بیوی کو کھلایا، نہ بچوں کو کھلایا، خود حرام کے لقمے لا لا کر کھلاتا رہا۔ اس متقی ماں کو معلوم ہی نہیں تھا، متقی زوجہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام لا کر کھلاتا ہے، وہ کھاتی رہی، اس نے بچے کو جنم دیا، بچہ بڑا ہو کر دشمن علی بن گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بچے کو رزق حرام کھلایا گیا۔ اب دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ باپ بھی شریف ہو، اماں بھی شریف ہو، لیکن بیٹا دشمن علی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ باپ نے محنتیں، مزدوری، دہاڑیاں لگا لگا کر پیسہ کمایا، وہ محنت مزدوری حلال کمائی کماتا رہا، زوجہ بھی متقی ہے، زوجہ بھی پرہیزگار ہے، زوجہ بھی گھر میں اللہ کی عبادت کرتی ہے، محمد اور آل محمد کی عبادت محب ہے، زوجہ بھی پرہیزگار ہے، باپ بھی پرہیزگار ہے، باپ رزق حلال کما رہا ہے، لیکن اولاد دشمن علی ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کو باپ کو اس کی وجہ بھی صرف باپ ہے۔ باپ کو اللہ نے جو رزق عطا کیا وہ بھلے مزدوریاں کر کے کمائے، وہ بھلے حلال طریقے سے جس طرح سے بھی کمائے، لیکن حلال طریقے سے کمانے کے بعد بھی اللہ نے کچھ احکامات واجب کیے ہیں۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ مال استعمال کرنا ضروری تھا۔ اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ مال استعمال نہیں کیا تو پھر بھی وہ مال حرام ہے۔ اب وہ قرآن کے طریقوں سے مال کیسے استعمال کرنا ہے؟ پہلی بات، اگر فرض کریں اب قرآن میں یہاں پہ اب آئیے واپس آئیے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اے لوگوں تم سب یہ جان لو کہ جب تم کسی شے میں سے غنیمت حاصل کرو، تم کسی شے میں سے نفع حاصل کرو، منافع حاصل کرو۔ اب یہ منافع کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ جاب کرتا ہے، اس جاب کی سیلری ہے جی مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ۔ اب 1 لاکھ روپیہ سیلری ہے اور فرض کریں اس کے گھر کا خرچ ہے وہ ہے 80,000 روپے یا 90,000 روپیہ ہے، میکسیمم 90,000 روپے ایک خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں کچن کی ضروریات، اسکول کی فیسز، بچوں کی اسکول کی فیسز، گیس کے بل کے، بجلی، ہر چیز کے بل ادا کرنے کے بعد اس کے گھر کا خرچ ہو گیا 90,000 روپیہ، 10,000 روپیہ اس کو مہینے کے بعد بچ گیا۔ اب یہ اس کا منافع ہے۔ اب شریعت مصطفیٰ، شریعت صادق آل محمد یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ تیرے پاس پھر بھی اختیار ہے کہ یہ 10,000 تو اپنے پاس رکھ، وہ بندہ اپنے پاس رکھ لے، اس کو سیو کر دے، کہیں بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دے۔ وہ 10,000 اس نے رکھ لیا، اگلا مہینہ آ گیا، اب پھر اس کے پاس 1 لاکھ روپے آیا، اس نے 90,000 روپیہ گھر کے لیے استعمال کر لیا، پھر 10,000 روپیہ بچا لیا۔
اسی طرح کرتے کرتے پورا سال شریعت مصطفیٰ تجھے کہہ رہی ہے کہ تو اپنا مال استعمال کر، پورے سال کے بعد اب تو اپنا حساب کر کہ پورے سال میں تو نے کمایا کتنا، تو نے کھایا کتنا، تو نے بچایا کتنا۔ اب تجھے میں نے جو مثال دی تھی کہ 1,00,000 روپیہ مثال کے طور پہ تو کما رہا ہے، تو 1,00,000 روپیہ تو نے کمایا، 90,000 ہر مہینے تو نے کھایا، 10,000 تو نے ہر مہینے بچایا۔ یہ جو تو نے 10,000 بچایا ہے، اب تجھے شریعت مصطفیٰ کہہ رہی ہے، یہاں پہ اب تجھے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اب سارے کا سارا تیرا نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم سب یہ جان لو کہ جب تم کسی شے میں سے غنیمت حاصل کرو، نفع حاصل کرو، اب یہ تجھے حاصل ہوا ہے نفع تیری شے میں سے، کس شے میں سے؟ تنخواہ میں سے، تیری شے میں سے تنخواہ، تیری تنخواہ میں سے تجھے نفع حاصل ہوا۔ اب اس کے بارے میں اللہ کا قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جب تم کسی شے میں سے نفع حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور رسول کے یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور رسول کے مسکینوں کے لیے، وَابْنَ سَبِيلِ، اور مسافر کے لیے جس کا زاد راہ ختم ہو جائے۔ اب یہ جو تیرے پاس ہر مہینے تو 10,000 بچاتا رہا، اب آئیے اب قرآن کے مطابق اس جو تیرا منافع ہے اس کو قرآن کے مطابق استعمال کر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ پانچواں حصہ، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ۔ اب تو نے ہر مہینے 10,000 روپے بچایا، وہ 10,000 تو بچاتا رہا، بینک ڈپازٹ کرواتا رہا، اپنی سیونگ کرتا رہا، ہر مہینے 10,000 کرتے کرتے سال کے بعد تیرے پاس آ گیا 1,20,000 روپے، 90,000 تو ہر مہینے کھاتا رہا۔ یہ تو سال کے بعد 1,20,000 روپیہ جمع کر لیا ہے، اس پہ اللہ تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پانچواں حصہ نکال دے۔ اب پانچواں حصہ کیسے نکلے گا؟ 1,20,000 کو 5 پہ تقسیم کریں تو یہ بنے گا تقریباً 24,000 روپے۔ اب یہ 24,000 روپیہ جو بنا ہے، اس 24,000 کو شریعت مصطفیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ تو اب قرآن کے مطابق اس خمس کو نکال دے۔ اگر نکال دے گا تو پھر تو کس آیت پہ عمل کرے گا؟ تو کرے گا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جب تم غنیمت حاصل کرو کسی شے میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر تو نے یہ پانچواں حصہ 24,000 نکال دیا۔ اگر تو یہ 24,000 نکال کے اللہ کی راہ میں خمس دے دیتا ہے، خمس دے دیتا ہے، پھر وہ جو پورا سال تو 90,000 استعمال کرتا رہا وہ بھی حلال ہے، اور یہ تیرے پاس جو 96,000 بچ جائے گا یہ بھی حلال ہے۔ لیکن اگر تو یہ 24,000 نہیں نکالتا، 1,20,000 خود کھا جاتا ہے، تو یہ تیرا 1,20,000 بھی حرام ہے، وہ جو سارا سال 90,000 کھاتا رہا وہ بھی حرام ہے۔ اب جب یہ رزق خمس دیے بغیر تو اللہ اپنی اولاد کو کھلائے گا، تو اللہ کی آیات کی نافرمانی کرے گا، تو پھر تیرا بیٹا دشمن علی ہوگا، پھر تیری اولاد دشمن علی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے مال کو کبھی پاک نہیں کیا۔ اپنے مال کو پاک کرے گا پھر تیرا بیٹا حلال زادہ ہوگا، پھر تیرا بیٹا دشمن علی نہیں ہوگا۔ بڑی آرام سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ یا علی انت یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، اے علی تو سے محبت کرنے والا حلال زادہ، تو سے بغض رکھنے والا حرام زادہ۔ یہ اس کی مثال سنتے ہی فوراً ہم ماں پہ تہمت لگا دیتے ہیں، ماں پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے باپ کے کردار کو پرکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے باپ کے کردار کو دیکھا ہی نہیں۔ باپ کماتا کیا ہے، باپ کھاتا کیا ہے، باپ لاتا کہاں سے؟ باپ اگر کما حلال کر رہا ہے تو پھر اپنے باپ کو حلال کمانے کے بعد اس نے کیا مال کو پاک بھی کیا سال کے بعد یا نہیں؟ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ خمس ہے۔ بعض لوگ اب اعتراض کرتے ہیں جی یہ جو خمس ہے یہ تو مجتہد خود کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نہ مانیے مجتہدین کی بات، آپ جائیے قرآن اٹھائیے، قرآن خود پڑھیے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، وَعَلَمُوا، اور تم سب یہ جان لو۔ اب یہ میں بات کر رہا ہوں صرف اس 24,000 روپے کی، وہ جو آپ کے پاس 24,000 آپ کا خمس ہے اس کی بات ہے۔ پہلے تو یہ طے ہو گیا کہ جو مال منافع حاصل کیا اس کا پانچواں حصہ، اب وہ پانچواں حصہ ہم نے 24,000 نکال لیا، اب اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَعَلَمُوا، اور تم سب یہ جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جب تم غنیمت حاصل کرو کسی شے میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں۔ اب پہلا شراکت دار کون آ گیا اس پانچویں حصے کا، اس 24,000 کا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ، پس اللہ کے لیے ہے۔ اس تیرے 24,000 کا پہلا حصہ بنے گا اللہ کے لیے۔
वो दूसरा हिस्सा कौन बनेगा, फ़अन्न लिल्लाहि खुमुस वलिर्रसूल, और दूसरा शरीक बनेगा रसूल खुदा की ज़ात। तीसरा शरीक कौन है, वालिज़िल कुर्बा, और रसूल के कराबतदार, वालिज़िल कुर्बा वल यतामा, और रसूल के मस्कीन, वल मसाकीन वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, और रसूल के यतीम, रसूल के मस्कीन, रसूल के और कोई भी मुसाफिर जिसका ज़ाद राह ख़त्म हो जाए। अब इसके शरीक हैं 5, पहला अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरा रसूल के कराबतदार, चौथे मस्कीन, गरीब, यतीम और इब्न सबील मुसाफिर। अब इन 5 में से ज़रा गौर कीजिए। एक तो अल्लाह वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अगली बात है रसूल की, रसूल की ज़ात खुद है, रसूल का हिस्सा खुमस में, रसूल के कराबतदारों का हिस्सा है। अब रसूल के कराबतदार कौन से हैं, रसूल के वो कराबतदार, वो हस्तियाँ अहले बैत हैं जो ज़हरा की औलाद हैं, जो औलाद ज़हरा हैं वो ही कराबतदार हैं ज़हरा की। इसलिए फरमाया अल फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे बदन का हिस्सा है। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। ये नहीं फरमाया जिसने अली को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, बल्कि जिस वक़्त अली की बात आई फरमाया या अली अंता युहिब्बुका इल्ला हलाली वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामी, तो इससे मोहब्बत करने वाला हलाल ज़ादा, तो इससे बुग़्ज़ रखने वाला हराम ज़ादा। ए अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखेगा। ये अल्लाह अली की जब बारी आई तो जवाब अल्लाह में दिया, जब फ़ातिमा की बारी आई तो जवाब अपनी ज़ात से दिया। कल फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे बदन का हिस्सा है। जब फ़ातिमा बदन का हिस्सा है तो इसका मतलब है लोग जो रिश्ते दे देकर रिश्तेदारियाँ निकालते रहे अहले बैत के साथ, वो कोशिशें बहुत करते रहे कि रसूल के साथ रसूल के कराबतदारों में शामिल हो जाए, लेकिन रसूल ने ये फ़ैसला कर दिया कि क़यामत वाले दिन ये नहीं बताना पड़ेगा कि रसूल के क्या लगते हो, खुद को जन्नत में लेके जाने के लिए ये बताना पड़ेगा कि ज़हरा के क्या लगते हो। लिहाजा अल्लाह, उसका रसूल, उसके कराबतदार, 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा अल्लाह का, दूसरा रसूल का, तीसरा रसूल के कराबतदारों का। अब रसूल का और रसूल के कराबतदारों का एक ही हिस्सा, ये 2 हिस्से रसूल के लिए हो गए। तीसरा हिस्सा रसूल के यतीमों का, चौथा हिस्सा रसूल के मस्कीनों का। ये 4 हिस्सों की मालिका सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है, जो अपने बाप की इकलौती बेटी है, जो अपने बाप की इकलौती वारिस है। इस 4 हिस्सों की मालिक कौन है, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। और तीसरा हिस्सा बच गया वह इब्न सबील, इब्न सबील। अब आइए ये जो हमने 4 इब्न सबील की बाद में बात करते हैं, ये जो अल्लाह, रसूल, यतीम, मस्कीन और ज़िल कुर्बा, ये जो 4 हिस्से हमने निकाले, अल्लाह का हिस्सा अलग निकालना है। अब अल्लाह का हिस्सा अलग कैसे निकालेंगे, अल्लाह का नुमाइंद, या तो डायरेक्ट हम अल्लाह को हाथ में पैसे दे दें, ये मुमकिन नहीं। अब हमें तलाश करनी होगी ज़मीन पर मौजूद अल्लाह की हुज्जत। जब ज़मीन पर मौजूद अल्लाह की हुज्जत ज़मीन कभी एक लम्हे के लिए हुज्जत खुदा से खाली नहीं हुई, जब ज़मीन कभी एक लम्हे के लिए हुज्जत खुदा से खाली नहीं हो सकती, तो फिर हमें हुज्जत खुदा में अल्लाह का माल देना है, ये अल्लाह के हिस्से का पैसा देना है। अब ये जो हमारे पास 24,000 बचा, इसका हमने पहला हिस्सा ऐसा अल्लाह के लिए निकाल लिया। 24,000 का हाफ किया 12,000 आ गया। ये 12,000 किसके लिए है, ये है अल्लाह के लिए। तू ना दे किसी मुजतहिद के हाथ में, जा हुज्जत खुदा के हाथ में देकर आ। अगर तेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि तूने किसी मुजतहिद को नहीं देना, हुज्जत खुदा तेरे पास मौजूद नहीं है, तो मेरे भाई कोई ऐसा काम कर जिस काम से तेरी हुज्जत खुदा राज़ी हो। अगर तेरा मुजतहिद पे ईमान नहीं है, तेरे मुजतहिद पे तुझे उनके फतवों पे यकीन नहीं है, तो फिर कोई ऐसा काम कर जिस काम से तेरी हुज्जत खुदा राज़ी हो, जिस काम से खुदा राज़ी हो। अब खुदा कैसे राज़ी होगा ये तुझे मालूम नहीं, हुज्जत खुदा कैसी राज़ी होगी ये तुझे मालूम नहीं। हाँ, अगर मालूम करना है तो फिर जा उनसे ही पूछना पड़ेगा तुझे, फिर किसी न किसी दरवाज़े पे आना पड़ेगा। ये है बाबुल इल्म का दरवाज़ा, बाबुल इल्म के दरवाज़े से फिर तुझे मालूम होगा। तो हमारे मुजतहिदीन, क्या मैं फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ में, जो बंदे मुजतहिद के कायल नहीं है मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन जो मुजतहिदीन के कायल हैं उनके लिए अब ये मैं बता रहा हूँ कि मुजतहिदीन इस पैसे को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मुजतहिदीन के आप पैसे उठाकर देखें, जितना भी खुम्स जाता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तालीम मोहम्मद और आले मोहम्मद की
بہلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی جگہ پہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر کی فیس ادا کرتے ہیں، کسی مسجد میں پیش نماز نہیں ہے تو وہاں پہ پیش نماز کی فیس ادا کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ اگر کسی ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو وہاں پہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجتہدوں کی بتائی مرضی کے بغیر اپنا پیسہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر تیرے پاس اللہ کی راستے ہیں، حجت خدا کے پیسے ہیں، اللہ کے پیسے ہیں، تو اللہ کے پیسے کسی ایسی جگہ پہ لگا جہاں پہ تیرا اللہ راضی ہو، تیری حجت خدا راضی ہو۔ پہلے تو مسجد میں کسی بچے کی تعلیم پہ لگا دے، پہلے تو کسی ایسے انسان کو دے دے جو بڑا ہی غریب ہو، جو بڑا مسکین ہو، کسی ایک بچے کی، کسی ایک یتیم کی کفالت کر۔ لہٰذا اللہ کا راستہ، اللہ کے پیسے اور اس کی حجت کے پیسے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے جو ہم نے دوسرے حصہ بتایا، پچھلا یہ تو 12,000 نکل گیا اللہ کے لیے، اللہ کی حجت کے لیے۔ اب جو 12,000 بچا رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، رسول کے یتیموں کے لیے، رسول کے مسکینوں کے لیے۔ اب یہ تیرے پاس مکمل طور پہ اختیار ہے، اس مکمل اختیار کو استعمال کر۔ جب تیرا جی چاہے، جہاں تیرا جی چاہے، تو اپنے علاقے میں، تو اپنے ہمسائے میں، تو اپنے پڑوس میں سب سے غریب نادار سید کو دیکھ، کوئی سید زادی ہے تو اس کو دیکھ، جو بیوہ ہے اس کو دیکھ، کوئی یتیم ہے اس کو دیکھ، اپنے ارد گرد سادات کو دیکھیے، اپنے ارد گرد موجود کسی سید زادی جو بیوہ ہے، اگر اس کی جوان بچیاں ہیں کسی کو جہیز بنا کے دے، کسی کے راشن کا بندوبست کر، کسی کو ہر مہینے آٹا لے کے دے، کسی کو ہر مہینے گھی لے کر دے، ہر مہینے اپنے اس خمس میں سے، یا چاہے سال کے بعد اکٹھا دے یا چاہے ہر مہینے دے، لیکن کسی سید کی مدد کر۔ یہ سید کی مدد کرے گا، تیرا اپنا رزق پاک ہوگا۔ جب تیرا اپنا رزق پاک ہوگا، تیری اولاد دشمن علی نہیں ہوگی، تیری اولاد دشمن اہل بیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے رزق حلال پہلے کمایا، پھر قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا۔ یہ ہے تیرے رزق کی حلالی، یہ ہے تیرے رزق کی پاکیزگی۔ اب جب تیرا رزق پاک ہو گیا، اچھا ایک چیز آخری رہ گئی، قرآن نے، اللہ نے بتائے 5 حصے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ یہ 5 حصے تو وہ ہم نے نکال دیے، ایک اللہ کا نکال دیا، 4 حصے سادات کے لیے نکال دیے، سادات کا ایک حصہ بن گیا۔ اب ہے ابن سبیل، مسافر کے لیے، وہ مسافر جو وطن پہ بھلے امیر ہو، اس کے وطن پہ اس کے پاس بہت دولت موجود ہو، لیکن وہ وطن سے نکلا کسی سفر پہ، اور تیرے وطن پہ آ کر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، جیب کٹ گئی، کہیں اس کے پیسے ختم ہو گئے، اب وہ تیرے پاس حاجت مند ہے۔ اب تو چاہے تو اس کو ساہم سادات میں سے دے، چاہے تو ساہم امام میں سے دے۔ اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو ساہم امام سے دینا چاہتا ہے، یا اس وقت تیرے پاس ساہم امام موجود ہے، یا تیرے پاس اس وقت ساہم سادات موجود ہے۔ اگر تیرے پاس حجت خدا کے پیسے موجود ہیں تو حجت خدا میں سے اٹھا کے اس کو اتنا دے کہ وہ اپنے وطن پہ پہنچ جائے۔ اگر حجت خدا کے پیسے موجود نہیں ہیں، سادات کے پیسے موجود ہیں، اس حصے میں سے اتنے پیسے اٹھا کر اس کو دے کہ وہ اپنے وطن پہ پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ ہے خمس۔ اس خمس کو ادا کرنے کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ خمس کے پیسوں میں سے کوئی مال خریدے، کوئی ایک شے خریدے، ایک بال پوائنٹ خرید لے، وہ مال خریدنا حرام ہے۔ یہ جو تیرا سال کے بعد 24,000 خمس بنا نا، یہ تو خمس اگر ادا نہیں کرتا، اب یہ تیرا پچھلے سال کا پورا مال کیسے حرام ہوگا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک ٹب کے اندر دودھ بھرا پڑا ہو، یا پاک پانی پڑا ہو، پاک پانی کا ایک ٹب بھرا پڑا ہے، اس کے اندر ایک نجس قطرہ گر جائے تو وہ سارے کا سارا ٹب پاک ہو جائے، پلیت ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے خمس کی۔ تو سارا سال حلال کماتا رہے، تو سارا سال حلال کھاتا رہے، لیکن سال کے بعد تیرا صرف 24,000 روپے خمس بنا تھا، یہ تو خمس 24,000 روپے تو نے نہیں دیا، یہ تیرے اس ٹب کی طرح پورے کا پورا رزق تیرا حرام ہو گیا۔ اب تیرے صادق آل محمد بھی یہاں پہ ارشاد یہ فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر وہ اپنے مال میں سے پیسے کوئی چیز خریدتے وقت، اپنے لیے لباس خریدے، اپنے لیے کھانے پینے کے، بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی شے خریدے، مگر اس نے خمس ادا نہ کیا ہو، تو وہ مت سمجھے کہ اس کے یہ اپنے پیسے تھے، بلکہ اس نے جو خریدا وہ حرام خریدا۔
اب جو تو حرام خریدے گا، جب حرام کمائے گا، پھر حرام تو اپنے بچوں پہ لگائے گا، حرام تو اپنے بچوں کو کھلائے گا، جب حرام تیرے بچوں کے پیٹ میں گیا تو وہ دشمن علی کی صورت میں آئے گا۔ اب یہاں پہ جب تیرے سامنے حدیث پڑھی جائے کہ یا علی انت یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، اے علی تو سے محبت رکھنے والا حلال زادہ، تو سے بغض رکھنے والا حرام زادہ، یہاں پہ صرف ماں کا کردار مت دیکھنا، یہاں پہ پہلے باپ کا کردار دیکھنا کہ باپ کماتا کیا تھا۔ اگر باپ حلال کماتا تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی دوسری شرط چیک کرنا کہ کیا وہ اپنے مال کو پاک کرتا تھا یا نہیں۔ اگر اپنے مال کو پاک کرتا تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم جانا ماں کے کردار کی طرف۔ اب ماں کا کردار دیکھو، ماں پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، ماں شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ماں کے غیر محرموں سے کس قدر تعلقات ہے، ماں کے تعلقات کس کے ساتھ ہے۔ اگر تو وہ صرف اپنے شوہر کی ہو کے رہتی ہے پھر وہ متقی ہے، لیکن اگر وہ صرف شوہر کی ہو کر نہیں رہتی تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے لعنت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔